امام اعظم امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ سیدنا امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تابعی ہونے کے حوالے سے انشاءاللہ دلائل میں پیش کروں گا، اور غیر مقلدین زمانہ کی طرف سے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے تابعی ہونے پر اشکالات اور اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان کے جوابات میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی قدر، آپ ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث اور ائمہ مجتہدین میں سے ائمہ اربع، یعنی جو مجتہدین ائمہ جن کی فقہ مدون ہوئی اور پوری دنیا میں پھیلی، ان چار ائمہ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو یہ خصوصی امتیازی شان حاصل ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ شرف تابعیت بھی رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شرف بھی عطا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد صحابہ اکرام علیہ مردوان کی امام اعظم نے زیارت کی اور صحابہ اکرام علیہ مردوان سے احادیث کو روایت بھی کیا۔ اب حاسدین اور متعصبین جو ہیں وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ کسی طریقے سے امام ابو حنیفہ کی اس فضیلت کا انکار کیا جائے، تو وہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں اور حقائق سے ہٹ کر جو وہ اعتراضات کرتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھیں کہ تابعی کس کو کہتے ہیں اور پھر تابعی کی فضیلت کیا ہے، اور اس پر انشاءاللہ بعد میں دلائل پیش کروں گا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے تابعی ہونے پر کن کن علماء نے محدثین نے اصرار کیا ہے اور کن کن علماء نے اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ تابعی کہتے ہیں ہوا من لقی صحابی، وہ شخصیت جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سے ملاقات کی ہو، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر میں امام ابن حجر عسقلانی صفحہ 102 پہ انہوں نے تابعی کی یہ جو راجع تعریف ہے وہ بیان کی ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اور سبقت لے جانے والے پہلے مہاجرین اور انصار میں سے اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ بلائی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں غیر مقلدین کے ایک مشہور عالم اپنی تفسیر احسن البیان، جو کہ سعودی عرب سے حجاج کو فری دی جاتی ہے اور تقسیم بھی کی جاتی ہے، اس تفسیر کے صفحہ نمبر 545 پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کی تفسیر میں انہی کلمات والذین اتبعوا بإحسان کے تحت لکھتے ہیں، کہتے ہیں تیسری قسم وہ ہے جو ان مہاجرین و انصار کے خلوص اور احسان کے ساتھ پیروکار ہیں۔ اس گروہ سے مراد بعض کے نزدیک اصطلاحی تابعین ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن صحابہ اکرام کی صحبت سے مشرف ہوئے، اور بعض نے اسے عام رکھا ہے، یعنی قیامت تک جتنے بھی انصار و مہاجرین سے محبت رکھنے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے مسلمان ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اس میں اصطلاحی تابعین بھی آ جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تیسرے گروہ سے مراد جو ہے وہ اصطلاحی تابعین ہیں، یعنی جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی زیارت کی ہے، وہ مراد ہیں جن کو اللہ رب العزت نے والذین اتبعوہم بإحسان کہہ کے ان کی شرف اور فضیلت کو بیان کیا ہے۔ مجموع الزوائد کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 775 پر ثقہ روات سے یہ روایت موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 16417۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تابعین کی عظمت کو ان کلمات کے ساتھ بیان فرمایا، طوبی لمن رآنی، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا، وطوبی لمن رآ من رآنی، اور اس کے لیے بھی خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، یعنی صحابی کو دیکھا۔ طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے خوشخبری ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔
السنن الکبری للنسائی حدیث نمبر 9178 اور 9179. مصابیح السنہ امام بغوی کی حدیث نمبر 2620. یہ دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. البانی غیر مقلد نے اس کو صحیح بھی کہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کی رسپیکٹ کرو، عزت کرو. فإنہم خیارکم، پس بے شک وہ تم سے بہتر ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے ساتھ ہیں. یعنی تابعین کی بھی عزت اور احترام کرو، وہ عزت اور احترام کے قابل ہیں. تیسری حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2651 اور 2652 اور صحیح مسلم میں 6475 نمبر متفق علیہ حدیث ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم قرنی، تم میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یعنی تابعین صحابہ کا زمانہ اور پھر تابعین کا زمانہ، یہ بہترین زمانہ ہے میرے زمانے کے بعد. تو ان احادیث طیبات سے تابعی کی فضیلت بالکل عیاں اور واضح ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے احسان کے ساتھ، بلائی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہ رضوان کی پیروی کی ہے، اتباع کی ہے، یقیناً وہ خوشخبری کے اہل ہیں اور ان کے لیے خوشخبری ہے اور وہ بڑے مبارک لوگ ہیں. ان کی بڑی فضیلت اور بڑی شان ہے. اور یہ عظمت و شان اللہ رب العزت نے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعدد صحابہ کرام علیہ رضوان کی زیارت کی ہے اور اس صحابہ کرام علیہ رضوان سے احادیث بھی روایت کی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے تابعی ہونے پر ایک تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا اپنا بیان جو ہے وہ دلالت کرتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ خود تابعی ہیں. امام حافظ ابن عبد البر اندلسی نے اپنی کتاب الانتقاء فی فضائل الائمۃ الثلاثۃ الفقہاء ترجمے کے ساتھ لاہور سے شائع ہوئی ہے کہ صفحہ نمبر 346 پر، 347، 48 اور 49 پر یہ متعدد ترک سے اس روایت کو بیان کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اذا لم یکن فی کتاب اللہ ولا فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ملے اور پھر سنت رسول میں نہ ملے، نظرت فی اقاویل اصحابہ، میں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے اقوال کو دیکھتا ہوں، ان کی طرف نظر کرتا ہوں. ولا اخرج عن قولهم الى قول غیرہم، صحابہ کے علاوہ کسی غیر کے قول کی طرف میں نہیں نکلتا، یعنی صحابہ کے قول پر میں جو ہے وہ رہتا ہوں اور اس سے مسئلے کو حل کرتا ہوں. فاذا انتهى الامر، جب امر یہاں ختم ہو جائے، اور جاء الامر الى ابراہیم والشعبی وابن سیرین والحسن وعطاء وسعید بن جبیر وعد رجالا، یعنی صحابہ کے بعد جو امر ہے وہ تابعین تک چلا جائے، یعنی جس طرح کہ امام ابراہیم نخعی، امام شعبی، امام ابن سیرین، امام حسن بصری، عطاء ابن ابی رباح، سعید ابن جبیر اور دیگر تابعین تک چلا جائے. تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں فقوم قد اجتہدوا، وہ ایک قوم ہے تابعین کی جنہوں نے اجتہاد کیا. فلی ان اجتہدا، اور مجھے بھی یہ اختیار ہے کہ میں اجتہاد کروں. کما اجتہادوا، جس طرح کہ انہوں نے اجتہاد کیا. اور اگلے ترک میں یہ ہے فرماتے ہیں کہ وَإِذَا جَاءَنَا عَنِ التَّابِعِينَ زَاحَمْنَهُمْ، جب مسئلہ تابعین تک آ جائے گا اور بات چلتی چلتی تابعین تک آئے گی، زَاحَمْنَهُمْ، ہم ان کے ساتھ مزاحمت کریں گے، یعنی چونکہ وہ بھی تابعی ہیں اور ہم بھی اس درجے کے ہیں، لہذا ہم پھر یہ ہے کہ اپنے اجتہاد سے کام لیں گے، تابعین کے ساتھ ہم مزاحمت کریں گے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا یہ جو قول ہے، یہ فرمان جو ہے، یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اگر صرف تبع تابعی ہوتے تو تابعین چونکہ درجے میں ان سے بڑھ کر تھے تو پھر وہ ان کے فتوے کو، تابعین کے فتوے کو لیتے. جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں جب مسئلہ تابعین تک آ جائے گا تو پھر زاحمناہم، ان کے ساتھ ہم مزاحمت کریں گے، یعنی چونکہ خود اس کیٹیگری کے، اس طبقے اور درجے کے وہ ساتھ تعلق رکھتے تھے، اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم تابعین کے ساتھ کیا کریں گے، مزاحمت کریں گے، خود چونکہ وہ تابعی تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے تابعی ہونے پر
متعدد دلائل موجود ہیں۔ امام محمد ابن سعد نے اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے طبقات بیان کیے، پھر تابعین کے طبقات بیان کیے۔ تو جب تابعین کے طبقات بیان کیے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام ابن سعد نے طبقات تابعین میں شمار کیا ہے۔ یہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے امام محمد بن اسحاق ابن ندیم، یہ ابن ندیم بھی بات پڑھتے ہیں اس کو، ان کی کتاب الفہرست ہے، الفہرست کے صفحہ 255 پہ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا ترجمہ بیان کیا ہے۔ فرماتے اسم ابی حنیفہ تو نعمان ابن ثابت ابن زوطی وکانہ خزارن بالکوفہ وکانہ من التابعین، کہ امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ابن زوطی کانہ من التابعین، وہ تابعین میں سے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا حوالہ ملاحظہ فرمائیں، البدایہ والنہایہ، حافظ عماد الدین ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 114 پہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ترجمہ میں لکھتے ہیں هو الامام ابو حنیفہ واسمہ النعمان بن ثابت التیمی مولاهم الکوفی فقیہ العراق واحد ائمۃ الاسلام والسادۃ الاعلام واحد ارکان العلماء واحد الائمۃ الاربعہ اصحاب المذاہب المتنوعہ وهم اقدمهم وفاتا لانہ ادرک عصر الصحابہ ورأى انس بن مالک، کہ امام ابو حنیفہ ائمہ اربعہ میں سے وفات کے اعتبار سے مقدم ہے، اور کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا زمانہ پایا ہے، ورآ انس بن مالک، اور نبی کریم علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے۔ وذکر بعضهم انہ ربا عن سبعۃ من صحابہ فاللہ عالم، ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 7 صحابہ سے احادیث کو روایت کیا ہے۔ حافظ ذہبی سیر و اعلام النبلاء کی جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 452 پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا ترجمہ ذکر کرتے ہیں، اور ترجمے میں امام ابو حنیفہ کا ذکر اس انداز سے کیا الامام فقیہ العراق فقیہ الملہ عالم العراق ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت۔ آگے لکھتے ہیں کہ ولدہ سنہ 80 فی حیات صغار صحابہ، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری کو پیدا ہوئے حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے دور میں۔ ورآ انس بن مالک لما قادم علیہم الکوفہ، جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کوفہ آئے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوفہ میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے۔ اور یہی حافظ ذہبی اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126 پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا ترجمہ بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں ابو حنیفہ الامام الاعظم فقیہ العراق النعمان بن ثابت ابن زوطہ التیمی مولاهم الکوفی مولدہ سنہ 80 رآ انس بن مالک غیر مرۃ، کہ امام ابو حنیفہ نے حضرت انس بن مالک کو متعدد مرتبہ دیکھا ہے لما قادم علیہم الکوفہ، جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کوفہ آئے۔ رواہ ابن سعد عن سیف ابن جابر، ابن سعد نے یعنی محمد ابن سعد جو طبقات الکبریٰ کے مؤلف ہیں المتوفہ 230 ہجری، انہوں نے طبقات ابن سعد میں یہ روایت بیان کی ہے۔ سیف بن جابر، قاضی سیف بن جابر ثقہ راوی ہیں، وہ فرماتے انہ سامع ابا حنیفہ تھا یقولہ، کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث سنی ہے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پھر آگے اپنی روایت کو بیان کرتے ہیں۔ تو حافظ ذہبی نے بھی یہ بات کو تسلیم کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے خصوصاً سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے۔ اور اسی بات کو طبقات ابن سعد کے حوالے سے امام یوسف صالحی نے اپنی کتاب عقود الجمان میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، کہ وہ فرماتے ہیں عقود الجمان کی صفحہ نمبر 49 پہ امام یوسف صالحی لکھتے ہیں
وقال الحافظ محمد بن سعد فی طبقاتہ حدثنا ابو الموفق سیف بن جابر قاضی واسط قال سمعت ابا حنیفہ تھا کہ ابو الموفق سیف بن جابر قاضی فرماتے ہیں میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں قادم انس بن مالک الکوفہ، حضرت انس بن مالک جب کوفہ میں آئے، ونازل النخع اور مقام نخع پر اترے، وکانا یخدم بالحمرہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بالوں کو سرخ رنگ کرتے تھے، قد رأیتہ مرارا، میں نے ان کو کئی مرتبہ دیکھا ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے ان کو کئی مرتبہ دیکھا ہے۔ اس روایت کو امام یوسف صالحی نے طبقات ابن سعد کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے لسان المیزان کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 227 پر تاریخ یحییٰ ابن معین کے حوالے سے سند کے ساتھ اس روایت کو بیان کیا ہے کہ امام یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عائشہ بنت اجرت ایک صحابیہ ہیں، ان سے حدیث کو سنا ہے، حدثنا عباس الدوری حدثنا یحییٰ بن معین ان ابا حنیفہ صاحب الرائے سمع عائشہ بنت اجرت۔ امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ صاحب الرائے یعنی فقیہ تھے، انہوں نے حضرت عائشہ بنت اجرت صحابیہ سے سنا ہے، تقول، عائشہ بنت اجرت صحابیہ فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ تو امام ابن حجر فرماتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں وَقَذَلِكَ هُوَ فِي تاریخ یحییٰ بن معین، میں کہتا ہوں کہ ایسے ہی تاریخ یحییٰ بن معین میں موجود ہے کہ عائشہ بنت اجرت فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، اور امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ اس حدیث کو امام ابو حنیفہ نے حضرت عائشہ بنت اجرت سے بیان کیا ہے۔ اس بات کو حافظ ابن اسقلانی نے بھی ذکر کیا ہے، اور امام ابن اسیر جزری نے اپنی کتاب اسد الغابہ میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ متعدد حوالہ جات موجود ہیں جن سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر جو ہے وہ شرف تابعیت کے حامل تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد صحابہ کرام علیہ رضوان کی زیارت کی ہے۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد رشید بھی ہیں، انہوں نے ایک روایت اپنی کتاب الآثار کے صفحہ نمبر 197 پر، اور حدیث کا نمبر ہے 891، اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی ہے۔ حدثنا یوسف عن ابیہ عن ابی حنیفہ عن عبداللہ ابن ابی حبیبہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی عبداللہ بن ابی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث بیان کی، وہ فرماتے ہیں سمیت ابا درداء، میں نے صحابی رسول ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے سنا ہے کہ فرماتے ہیں کنت ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، حضور کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من شہد لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ مخلصا وجبت لہ الجنہ، جس نے اللہ رب العزت کی توحید کی اور میری رسالت کی گواہی دی اخلاص کے ساتھ، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ امام ابن حجر اسقلانی نے لسان المیزان میں بھی، اور ان کی دوسری کتاب تہذیب التہذیب جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 323 پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا جہاں ترجمہ ذکر کیا ہے، اس ترجمے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو تابعی انہوں نے تسلیم کیا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہے۔ تو یہ محدثین کرام کے اور علماء اہل سنت کے باقاعدہ جو نا وہ حوالہ جات موجود ہیں جن سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، اور اللہ رب العزت انہوں نے یہ عظمت اور شان اور مقام عطا کیا ہے۔ اب غیر مقلدین کی طرف سے ہوتا کیا ہے کہ وہ انہیں یہ بات ہضم نہیں ہوتی، اور امام اعظم کی یہ جو فضیلت ہے انہیں ایک نظر بھی نہیں باتی، پھر وہ الٹے جو نا وہ اعتراضات کرنے شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں جی امام ابو حنیفہ تابعی نہیں ہے، انہیں جو نا وہ تابعی کا یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ اس پر جو بڑے اعتراضات وہ کرتے ہیں، ویسے سب سے بڑا اعتراض غیر مقلدین کی طرف سے وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے خود بیان کیا ہے کہ
ان کا اپنا بیان سند صحیح کے ساتھ موجود ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے عطا بن ابی ربا تابعی سے بڑھ کر فضیلت والا کوئی شخص نہیں دیکھا. تو اگر امام ابو حنیفہ نے کسی صحابی کو دیکھا ہوتا یقیناً صحابی جو ہے وہ تابعی سے بڑھ کر فضیلت والے ہیں. تو اگر امام ابو حنیفہ نے کسی تابعی صحابی کو دیکھا ہوتا تو وہ یہ کہتے کہ میں نے سب سے فضیلت والی شخصیت حضور علیہ السلام کے فلاں صحابی کو دیکھا ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ امام ابو حنیفہ نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا. سب سے فضیلت والی شخصیت جو ہے انہوں نے امام عطا بن ابی ربا جو کہ تابعی ان کو دیکھا ہے. یہ سب سے بڑی دلیل اور اعتراض ہے ان کا جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے تابعی ہونے کے انکار پر وہ جو پیش کرتے ہیں. حالانکہ یہ بات جو نا وہ اس کا دو طریقے سے میں جواب پیش کروں گا. ایک تو تحقیقی جواب یہ کہ جملہ اپنے عموم پر واقع نہیں ہے. عربی زبان میں اس طرح کے محاورات جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں کسی کی عظمت اور شان اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے, اس کی انفرادیت اور یکتائی بیان کرنے کے لیے اس طرح کے عربی زبان میں جملے استعمال کیے جاتے ہیں. یہ اس طرح کے جملے اپنے عموم پر باقی نہیں ہوتے. اگر اس بات کو کوئی تسلیم نہ کرے تو میں انشاءاللہ چند حوالہ جات اس میں پیش کروں گا. ایک تو سر فہرست جامع ترمذی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی روایت موجود ہے. صفحہ نمبر 988 پر حدیث کا نمبر ہے 3773. حدیث سند کے اعتبار سے حسن صحیح ہے. امام ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جس نے جوتے پہنے ہوں, سواری کی ہو, سواری پر سوار ہوا ہو اور اس نے کجاوے پر وہ بیٹھا ہو, بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل من جعفر بن ابی طالب, فرماتے ہیں میں نے کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جعفر بن ابی طالب یعنی جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے افضل شخص میں نے نہیں دیکھا. اللہ کے رسول کے بعد جعفر طیار سے افضل شخص میں نے نہیں دیکھا. اب یہ جملہ جو ہے آیا اپنے عموم پر باقی ہے, اور کیا اس جملے کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت جعفر طیار کو حضرت ابوبکر صدیق سے, حضرت عمر فاروق سے, عثمان غنی اور مولا علی سے افضل سمجھتے تھے؟ کیا کہا جا سکتا ہے؟ حافظ ذہبی اس روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 309 پر ذکر کرتے ہیں, اسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اثر کی توجیہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں ھذا ثابت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بات حضرت ابو ہریرہ سے ثابت ہے. ولا ينبغي ان يزعم زائم ان مذهبه, لیکن کوئی گمان کرنے والا یہ گمان نہ کرے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مذہب یہی ہے, بلکہ فرماتے ہیں کہ کوئی گمان کرنے والا یہ گمان نہ کرے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ ان جعفرا افضل من ابی بکر و عمر, کہ حضرت جعفر طیار حضرت ابو بکر اور عمر سے افضل ہیں. فإن هذا الإطلاق ليس هو على عمومه, یہ اطلاق اپنے عموم پر باقی نہیں ہے. بل یخرج منہ الانبیاء والمرسلون, بلکہ اس سے نبی اور رسول نکل جاتے ہیں. فالظاہر ان ابا ہریرہ لم یقصد ان يدخل ابا بکر ولا عمر رضی اللہ عنہما, کہتے ہیں کہ بلکہ ظاہر بھی یہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس سے حضرت ابو بکر اور عمر کو خارج سمجھتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ کا یہ جملہ اپنے عموم پہ باقی نہیں ہے. اگر عموم پہ باقی ہے تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر طیار کو سیدنا صدیق اکبر سے, عمر فاروق, عثمان غنی, مولا علی سے افضل سمجھتے ہیں. امام ذہبی کہتے ہیں کہ یہ جملہ اپنے عموم پہ باقی نہیں ہے. تو اگر حضرت ابو ہریرہ کا یہ جملہ اپنے عموم پہ باقی نہیں ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا یہ جملہ اپنے عموم پہ باقی نہیں ہے, بلکہ مراد اس کی یہ ہے کہ میں نے اپنے تابعین شیوخ اور اساتذہ میں سے عطا ابن ابی ربا رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر فضیلت والا نہیں دیکھا. چونکہ آپ نے زیادہ تر جو علم ہے یقیناً وہ تابعین سے حاصل کیا ہے, اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے چند روایتیں انہوں نے ذکر کی ہیں, اور چند متعدد صحابہ جو چند صحابہ ان کی زیارت کی ہے. کثرت کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو علم حاصل کیا وہ کن سے کیا ہے؟ تابعین سے. تو تابعین کے طبقے اور درجے میں سے عطا ابن ابی ربا سے بڑھ کر میں انہیں فضیلت والا نہیں دیکھا. اگر یہاں بھی تسلی نہیں ہوتی تو میں چند مسلمہ تابعین کے ایسے جملے انشاءاللہ پیش کرتا ہوں جو غیر مقلدین کے ہاں بھی مسلمہ تابعین ہیں, انہوں نے بھی ایسے جملے صحابہ کے علاوہ تابعین کے بارے میں کہیں. مثال کے طور پہ امام
ایوب سختیانی المتوفا 131 ہجری، یہ بالاتفاق تابعی ہیں، غیر مقلدین بھی مانتے ہیں کہ امام ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں۔ انہوں نے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر، جو حضرت محمد بن ابی بکر کے بیٹے قاسم ہیں فقہائے مدینہ میں سے، ان کے بارے میں کہا ہے ما رأیت رجلا افضل منہ، میں نے قاسم بن محمد سے افضل شخص کسی کو نہیں دیکھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے قاسم بن محمد سے افضل کسی شخص کو نہیں دیکھا، حالانکہ امام ایوب سختیانی نے متعدد جلیل القدر صحابہ کی زیارت کی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے قاسم سے بڑھ کر کسی کو فضیلت والا نہیں دیکھا، تو انہوں نے کسی صحابی کو بھی نہیں دیکھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ تابعین میں سے اور جو تابعین فقہ ہیں ان میں سے میں نے قاسم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ اس کو امام ذہبی نے سیر اعلام نبلا کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 407 پہ ذکر کیا ہے۔ ایک اور بہت بڑے تابعی ہیں امام ایاس بن معاویہ المتوفا 122 ہجری، انہوں نے سیدہ حفصہ بنت سیرین جو کہ تابعیہ ہیں، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی، ان کے بارے میں فرمایا کہ ما ادرکت احدا افضلہ علی حفصہ، کہتے میں نے کسی فضیلت والے کو نہیں دیکھا جس کو میں حفصہ بنت سیرین پر فضیلت دیتا ہوں۔ حالانکہ امام ایاس بن معاویہ بالاتفاق تابعی ہیں، انہوں نے جلیل القدر صحابہ کی زیارت کی ہے، لیکن یہ جملہ کہہ رہے ہیں۔ تو اب یہ جملہ اپنے عموم پہ باقی نہیں ہے۔ اس بات کو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تدریب الراوی کے صفحہ نمبر 515 پہ ذکر کیا ہے۔ امام شابی المتوفا 103 ہجری جلیل القدر تابعی ہیں اور درجنوں صحابہ علیہ مردوان کے شاگرد ہیں، ان کی زیارت کی ہے۔ وہ امام حسن بصری کے بارے میں فرماتے ہیں طبقات الکبریٰ میں ما رأیت من اہل تلک البلاد رجلا قط افضل منہ، کہ میں نے امام حسن بصری سے بڑھ کر فضیلت والا کوئی شخص نہیں دیکھا، حالانکہ انہوں نے بہت سارے صحابہ کی زیارت کی ہے۔ تو مراد کیا ہے اس کی مراد یہ ہے کہ میں نے تابعین میں سے امام حسن بصری سے فضیلت والا شخص نہیں دیکھا۔ اچھا جی، پانچواں حوالہ امام زہری محمد بن مسلم ابن شہاب المتوفا 124 ہجری، ان کا یہ قول التاریخ الکبیر امام ابن ابی خیثمہ جلد 3 صفحہ 92 پر اور سیر اعلام النبلا کی جلد نمبر 5 صفحہ 228 پر موجود ہے۔ وہ امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں ما رأیت قرشیا افضل من علی بن الحسین، میں نے کوئی کرشی نہیں دیکھا جو علی بن حسین یعنی امام زین العابدین سے افضل ہو، حالانکہ انہوں نے بہت سارے صحابہ کی زیارت کی ہے۔ امام مکحول تابعی المتوفا 117 ہجری، وہ امام زہری کے بارے میں کہتے ہیں معرفت علوم الحدیث کے صفحہ نمبر 79 پہ امام حاکم نے اس کو ذکر کیا ہے۔ امام زہری کے بارے میں کہتے ہیں ما رأیت احدا اعلم بسنت ماضیت من الزہری، میں نے زہری سے بڑھ کر سنت ماضیہ یعنی جو طریقہ گزر چکا ہے اس کا عالم میں نے زہری سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا، حالانکہ انہوں نے بہت سارے صحابہ کی زیارت کی ہے۔ تو اس طرح کے بے شمار حوالے، آخری حوالہ 7 نمبر حوالہ میں پیش کروں گا امام مکحول تابعی رحمۃ اللہ سے المتوفا 117 ہجری، وہ ابو ادریس عائض اللہ ابن عبداللہ الخولانی تابعی کے بارے میں فرماتے ہیں، الاستیاب ابن عبد البر نے اس کو ذکر کیا ہے صفحہ نمبر 769 پہ اور ترجمہ ہے 2844، کہتے ہیں ما رأیت مثلہ، میں نے ابو ادریس عائض اللہ بن عبداللہ الخولانی سے کی مثل کسی شخص کو نہیں دیکھا، حالانکہ امام مکحول تابعی نے بہت سارے صحابہ کی زیارت کی۔ تو بھئی اگر اتنے تابعین جو متفقن علیہ تابعین ہیں، مسلمہ تابعین ہیں، اگر وہ اس طرح کے جملے کسی تابعی کے بارے میں کہیں تو ان کے خود تابعی ہونے کا انکار ثابت نہیں ہوتا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے اس جملے کی بھی یہی توجیہ اور یہی اس کی وضاحت ہے کہ انہوں نے یہ جو فرمایا کہ میں نے عطا ابن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی فضیلت والا نہیں دیکھا، تو مراد ان کی اپنے تابعین شیوخ میں سے مراد ہے کہ تابعین شیوخ میں سے میں نے ان سے افضل کوئی شخص نہیں دیکھا۔ اس سے صحابہ کے دیکھنے کا انکار ثابت نہیں ہوتا یا نفی سے ثابت نہیں ہوتی۔
یہ ایک بہت بڑا اعتراض اور اشکال ہے غیر مقلدین کا، جس کا میں نے بحمد تعالیٰ جواب پیش کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور حوالہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تابعی ہیں، انہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہے، تو داتا علی جبری رحمۃ اللہ انہوں نے کشف المحجوب میں امام ابو حنیفہ کو تبع تابعین میں ذکر کیا ہے۔ اگر وہ تابعی ہوتے تو ان کو تبع تابعین میں ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی تحقیقی یہ سمجھیں کہ اصل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تابعی ہیں، لیکن تابعی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح جو کبار تابعین ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ان میں شامل ہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے درجنوں صحابہ کی زیارت نہیں کی، چند صحابہ کی زیارت کی اور چند صحابہ سے حدیث انہوں نے اخذ کی۔ اس اعتبار سے متوسط تابعین میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا شمار ہوتا ہے۔ ہاں تبع تابعین ہونا ان کا متفقن علیہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو سیدنا داتا علی جبری رحمۃ اللہ علیہ نے جب تذکرہ کیا ہے ہستیوں کا، بزرگان دین کا، صحابہ کا تذکرہ کیا، پھر جب تابعین کا ذکر ہے تو ان میں سے صرف 4 تابعین کا ذکر کیا جو متفقن علیہ تابعین ہیں، اور پھر اس کے بعد جب تبع تابعین کا ذکر کیا تو اس میں بھی کئی ایسے اشخاص کا ذکر کیا جس طرح مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم توفیٰ 127 ہجری 127 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ جلیل القدر تابعی ہیں اور انہوں نے کئی صحابہ علیہ رضوان کی زیارت کی ہے، ان کو بھی داتا صاحب رحمۃ اللہ نے تبع تابعین میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ابو حازم سلمہ بن دینار تابعی، انہوں نے اتصال بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ سے حدیثیں، ان کی حدیثیں بخاری مسلم میں موجود ہیں، صحابی سے مروی ان کی حدیثیں بخاری مسلم میں کتب ستہ میں موجود ہیں، ان کا بھی ذکر جب داتا صاحب رحمۃ اللہ نے کیا ہے تو تبع تابعین میں ذکر کیا۔ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ کبار تابعین میں شمار نہیں ہوتے، متوسط یا صغار تابعین میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے ان کا تبع تابعین متفقون علیہ، اس لیے داتا صاحب رحمۃ اللہ نے ان کا ذکر الگ سے بیان فرما دیا۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا اگر تبع تابعین میں ذکر کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تبع تابعین متفقون علیہ ہے، اور چونکہ وہ صغار تابعین میں آتے ہیں اس لیے ان کا ذکر تبع تابعین کی فہرست میں آپ نے ذکر کر دیا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا تابعی ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زیارت کرنا، وہ میں نے آپ کے سامنے حوالات جات بحمد تعالیٰ دلائل کے ساتھ کتابوں کی روشنی